محترم حاضرین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ البقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کی زندگی میں درپیش آزمائش اور ان آزمائشوں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ان چیزوں پر روشنی ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 124 کے اندر فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اس وقت کو یاد کریے جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے آزمایا چند بڑی بڑی باتوں کے ذریعے سے، چند کلمات کے ذریعے سے۔ محترم حضرات، یہ دنیا دارالامتحان اور دارالابتلاء ہے، یعنی یہ آزمائش کا گھر ہے، یہ امتحان کا گھر ہے، کہہ لیجئے کہ یہ دنیا فتنہ کا گھر ہے، مصیبت کا گھر ہے۔ یہاں پر ہر شخص امتحان کی حالت میں ہے، آزمائش کی حالت میں ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، عورت ہو چاہے مرد ہو، بڑا ہو یا عمر والا ہو، کوئی حاکم ہو کہ محکوم ہو، غریب ہو یا امیر ہو، کوئی شخص سکھ میں ہو یا دکھ میں ہو، کوئی شخص بیمار ہو یا صحت میں ہو، کوئی خوبصورت ہو چاہے بدصورت ہو، ہر شخص اپنے اپنے اعمال کے حساب سے، اپنے اپنے ایمان کے حساب سے، اپنے اپنے دین کے حساب سے ایک آزمائش میں ہے، امتحان میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص کو اس کی ذمہ داری کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ کوئی شخص مستثنیٰ نہیں ہے اس بات سے کہ وہ امتحان میں ہے، ہر شخص امتحان میں ہے، ہر شخص ایک آزمائش کی پوزیشن میں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں بیمار ہے، بہت بڑی آزمائش ہے، فلاں کو بزنس لاس ہو گیا ہے، بہت بڑی آزمائش ہے، فلاں آدمی کا فلاں کوئی مر گیا ہے، انتقال کر گیا ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ نہیں، ہر طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے۔ وہ تو آزمائش کی چند صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ چند صورتیں ہیں آزمائش کی کہ اس طرح آزمائشیں آتی ہیں، لیکن کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ سکھ میں رکھ کر کے بھی آزماتا ہے، کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوبصورتی دے کر کے بھی آزماتا ہے، کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسائش اور آرام اور سکون دے کر کے بھی آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تم کو خیر اور شر دونوں طرح سے آزماتے ہیں، یہ آزمائش ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور پھر ہماری طرف تم کو لوٹ کر کے آنا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے، دیکھتا ہے کہ کون بندہ صبر کرتا ہے، کون شکر کرتا ہے، کون جزا فضا کرتا ہے، کون اللہ رب العالمین کا حکم سمجھ کر، اللہ کی مشیت سمجھ کر اس چیز کو برداشت کر لیتا ہے۔ اور دونوں صورتوں میں اس کے لیے خیر ہے جس کے اندر ایمان ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے ہر حالت میں خیر ہی خیر ہے، صبر اور شکر کا دامن اگر مومن پکڑ لے تو مصیبت آئے تو بھی، کوئی نعمت ملے تو بھی، ہر دونوں پہلو میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ بہرحال قرآن کریم جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں بنی اسرائیل کے بہت سارے واقعات ملتا ہے، بنی اسرائیل کے بہت سارے حالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو موٹی موٹی دو صورتیں ہمارے سامنے ہیں۔ ایک حالت تو یہ ہے کہ فرعون اور فرعون کے لشکر بنی اسرائیل کو خوب ستا رہا تھا، اور دوسری حالت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر کے ظلم و ستم سے بنی اسرائیل کو جو ہے آزاد کر دیا۔ تو دونوں صورتوں میں آزمائش ہے، ایک مرتبہ فرعون کے لاٹھی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس طرح سے آزمایا کہ اس کو بادشاہ بنا دیا، اس کو زمین کا وارث بنا دیا، ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا۔ اور حقیقت ہے کہ خیر والی جو آزمائش ہوتی ہے، یعنی خیر میں رہ کر جو آزمائش ہوتی ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے شر والی آزمائش سے، کیونکہ شر والی آزمائش کو تو انسان کسی نہ کسی صورت میں برداشت کر لیتا ہے، اور یہ جو خیر والی آزمائش ہے انسان کو
صبر نہیں ہوتا ہے، انسان کو خیر اور اللہ کی نعمت ہضم نہیں ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں مصیبتوں کے ذریعے سے آزمایا گیا، ہم کامیاب ہو گئے، لیکن بعد میں نعمتوں کے ذریعے سے آزمایا گیا تو ہم ناکام ہو گئے۔ مطلب یہ ہے صحابہ کرام ناکام نہیں ہوئے، اگر ناکام ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی خوشخبری نہ دیتے۔ مطلب یہ ہے کہ مصیبت آئی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی اور ہم نے اس کو برداشت کر لیا کسی نہ کسی صورت میں، لیکن جب ہمارے پاس نعمت آئی تو جیسے اللہ کا شکر ادا کرنا تھا ویسا ہم نہیں کر پائے۔ مصیبت کو تو جھیل لیا، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے جو نعمت آئی کما حقہ ہم اس کا جو ہے شکریہ اللہ رب العالمین کا ادا نہیں کر سکے۔ بہرحال یہ دنیا ایسی دنیا ہے کہ امتحان اور آزمائش اس کا ایک ایسا حصہ ہے کہ اس سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔ جب تک دنیا میں ہے جو بھی زندہ ہے اس کو آزمائش اور امتحان کے دور سے گزرنا پڑے گا، اور یہ امتحان اور آزمائش انسان کے ایمان اور دین کے حساب سے ہوتا ہے۔ جس قدر آپ کا ایمان مضبوط، جس قدر آپ دینی آدمی، جس قدر آپ کی توحید مضبوط، اسی قدر آپ کو جو ہے مصیبتیں آئیں گی، پریشانی آئیں گی۔ اگر ہائی لیول کا ایمان ہے، بہت اونچے مقام پر ہیں، تو اسی طرح کا آپ کو جو ہے امتحان دینا پڑے گا، آزمائش سے آپ کو گزرنا پڑے گا۔ سونا، چاندی، جواہرات جو بھی قیمتی ہیں، اور یہ جو ہمارے گلے تک آ کر کے پہنچتے ہیں، کتنے مراحل طے کر کے، آگ میں جل کر کے، ہتھوڑی سے پیٹ پیٹ کر کے، تب جا کر کے وہ گلے کا ہار بنتا ہے اور مالا بنتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ہر ایمان والے کو، جو مضبوط ایمان والا ہے اس کو مضبوط طریقے سے آزماتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ جب ہائی کوالیفیکیشن لیں گے، اونچی تعلیم حاصل کریں گے، اور جب آپ کو اس کی ڈگری حاصل کرنی رہے گی تو اس کا امتحان کتنا ٹف ہوگا، کتنا مشکل ہوگا۔ اسی طریقے سے ایمان کی حالت ہے کہ ایمان آپ کا جس قدر مضبوط ہے اسی قدر آپ کو مضبوط امتحان بھی دینا پڑے گا۔ اسی لیے صحابہ کرام سے زیادہ انبیاء کرام کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ انبیاء کرام سب سے زیادہ ایمان میں اعلیٰ مقام پر تھے، اونچے معیار پر تھے، اور اسی حساب سے جو ہے ان کو آزمائش اور امتحان کے دور سے گزرنا پڑا۔ یہ بات بالکل غلط ہے، اور کوئی کہہ دیتا ہے کہ نہیں اس کی بیماری کی وجہ سے، اس کے گناہوں کی وجہ سے اس پر آزمائش آتی ہے، یا کسی کی مصیبت کو دیکھ کر کے ہم ہنستے ہیں۔ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ انسان کے گناہوں کی وجہ سے بھی اس پر مصیبت آتی ہے، آزمائش آتی ہے، اور کبھی کبھی انسان کے نیک ہونے کی وجہ سے بھی آزمائش آتی ہے۔ امتحان سے گزرنا پڑتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس نیک انسان کو پسند کرتا ہے، اس کے سارے گناہوں کو اس دنیا کے اندر ختم کرنا چاہتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین اس کو اتنا پسند کرتا ہے کہ اس دنیا کے کٹھن مراحل سے گزار کر کے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیاب کرنا چاہتا ہے۔ اب دیکھیے کہ انبیاء کرام کی کامیابی کی کیا مثال دیں، صحابہ کرام کس طریقے سے کامیاب ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر سارے گناہ ان کے معاف ہو گئے اس کی گارنٹی دے دی، اور جنت کی خوشخبری دے دی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو ایمان اور ان کا امتحان بھی اتنا کٹھن تھا، ان کے اوپر مصیبتیں بھی اتنی، پریشانی بھی اتنی جو ہے ہائی لیول کی پریشانی آئی۔ مقصد یہ ہے کہ انبیاء کرام اور جو نیک آدمی ہے وہ دوسرے لوگوں کے لیے نمونہ بن جائے، مثال بن جائے، کہ چھوٹے چھوٹے لوگ دیکھ کر کے صبر کریں کہ نہیں، ہم سے جو بڑے ایمان والے تھے ان کو بھی اسی طرح کی پریشانی۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کی کہ اللہ کے رسول دعا کر دیجئے، بہت پریشانی ہو رہی ہے، بہت آزمائشیں ہیں، بہت تکلیفیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے جو پہلے لوگ تھے ان کو اتنی مصیبتیں آئیں، اتنی مصیبتیں آئیں کہ آرے سے چیر دیا گیا ان کے بدنوں کو، لوہے کی کنگھی سے ان کے بدن سے گوشت کو نکالا گیا، پھر بھی انہوں نے برداشت کیا۔ تب صحابہ کرام نے جا کر کے ان کو جو ہے صبر ہوا کہ نہیں، ہم سے بھی زیادہ مصیبت کسی کو آئی ہے۔ اتنی ساری باتیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایام چل رہے ہیں، یہ جو عید کی خوشی اور عید الاضحیٰ کا موقع چل رہا ہے، اس موقع سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم یاد کرتے ہیں، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قربانی کے ایام ہیں، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آزمائشوں اور ان کی زندگی، ان کی سیرت اور ان کے کردار، ان کے کیریکٹر کو یاد کرنے کے ایام ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال بھر میں ایک ایسا موقع دیا ہے کہ ہم جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام
السلام کو یاد کریں، ان کی زندگی کو یاد کریں، ان کی زندگی سے سبق حاصل کریں، ان کو کیا کیا پریشانی آئی، کیا کیا مصیبتیں آئیں، ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور ان مصیبتوں کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کن کن نعمتوں سے نوازا، ان چیزوں کو یاد کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، چند کلمات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ یہ کلمات کیا ہیں؟ کچھ آزمائشیں ہیں جنہیں ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں۔ مفسرین کرام ذکر کرتے ہیں کہ کلمات سے اوامر اور نواہی، یعنی کچھ احکام دیے گئے کہ یہ کام کرو، اور کچھ احکام کیے گئے کہ یہ کام سے تم کو رکنا ہے، یعنی نواہی کچھ حرام چیزوں کے ذریعے سے اور کچھ حلال چیزوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سارے آزمائشوں میں، سارے امتحانات میں بالکل کامیاب ہو گئے، وہ بھی اونچے مقام پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے کہ فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام آزمائشوں کو پورا کر دیا، تمام میں کامیاب ہو گئے۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما۔ اتنے سارے آزمائشوں میں گزرنے کے بعد جب بالکل اونچے نمبرات سے بالکل حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو انعام دیا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں لوگوں کا آپ کو امام بنانے والا۔ وہ امتحانات، وہ آزمائشیں بہت مشکل تھے، بہت کٹھن مراحل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے۔ شرک کے خلاف توحید کا پرچم بلند کرنا۔ کوئی آدمی آپ کا مخالف ہو اور اس کے مخالف میں کوئی بات کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور یہاں پر پورا سماج، پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی، یہاں تک کہ آپ کے گھرانے والے سب کے سب آپ کے مخالف ہیں۔ ایسے ماحول میں، ایسے سچویشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ آپ توحید کے جھنڈے کو بلند کریں۔ اور سب سے پہلے آپ کا باپ جو بہت ہی شدید بت پرست تھا، اور بت پرست ہی نہیں تھا بلکہ بتوں کو بناتا تھا اور بنا کر کے بتوں کو بیچتا تھا، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ جا کر کے اپنے باپ کو تبلیغ کریں، ان کو سمجھائیں اور توحید کا سبق پڑھائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے شروع کرتے ہیں۔ ماحول کے خلاف بات کرنا کتنا مشکل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع کے 3 سال تک چپ کے دعوت و تبلیغ کرتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، جس چیز کا حکم دیا گیا اس کو کھلے عام بیان کریے۔ اب کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کھلے عام بیان کرنا شروع کرتے ہیں، اور پھر لوگوں کی دشمنیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں دی گئی۔ کعبے میں نماز پڑھتے ہوئے آپ کے سر پر اونٹ کی اوجڑی رکھی گئی، آپ کا سانس لینا مشکل ہو گیا تھا، ایسا لگ رہا تھا آپ کا دم گھٹ جائے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کو کتنی ساری پریشانی آئی، کیوں؟ صرف توحید کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے، شرک کے خلاف۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ جو پہلی شہیدہ ہیں، ان کی حالات کو پڑھیے، آپ کی روح کانپ جائے گی کہ توحید کے راستے میں کتنی پریشانیاں ہوئی، اور توحید کے راستے میں توحید کے پرچم کو بلند کرنا ماحول کے خلاف، معاشرے کے خلاف، یہ کتنا بڑا اور کتنا مشکل کام ہے۔ اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات کو بھی سامنے رکھیے کہ کیسا رہا ہوگا وہ ماحول جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کہا کہ اے میرے ابا جان، آپ کیوں اس چیز کی عبادت کرتے ہیں جو نفع نقصان کا مالک نہیں؟ اے میرے ابا جان، میرے پاس ایک علم آیا ہے، میرے پاس علم ہے، آپ اس علم کی پیروی کریں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ باپ کو کریں، باپ مشرک ہے، بت بنانے والا، بت کی پوجا کرنے والا، اور باپ کے خلاف آواز، وہ بھی بالکل با ادب، ادب کے دائرے میں رہ کر کے پوری عزت اور احترام کے ساتھ، نہ جھڑکتے ہیں اور نہ ہی بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، بلکہ شائستگی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، پورے ہوش و حواس کے ساتھ اپنے باپ کو دعوت توحید دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم۔ اے میرے ابا جان، میں جو آپ کو یہ چیزیں بتا رہا ہوں ایسے ہی نہیں بتا رہا، میرے پاس علم ہے، آپ اس چیز کی پیروی کریں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ علم کی پیروی کرنی ہے۔ کسی کی شخصیت، کسی کی ذات، کسی کا خاندان، کسی کا نسب، کسی کی نسل اور کسی کی امیری اور غریبی، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ علم جس کے پاس ہے اس کی پیروی کرنی ہے،
جس کے پاس علم ہے اس کی پیروی کرنی ہے کہ شیطان نے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا آیت الکرسی پڑھو تو میں نہیں آ سکتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے صحیح کہا. شیطان ہے لیکن بات صحیح ہے. بات چاہے جدھر سے بھی آئے قرآن اور ہر حدیث کے مطابق ہو جائے تو پھر اس بات کو ہمیں ماننا ہے, عمل کرنا ہے. اور آج کے دور میں یہ سب سے بڑی آزمائش, سب سے بڑا امتحان اور بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے کہ قرآن اور حدیث کی بات آئے تو ہم ساری چیزوں کو قربان کر دیں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ساری چیزوں کو, محبت کو قربان کر دیا, بیوی کی محبت, بال بچے کی محبت, ماں باپ کے سارے لوگوں کی محبت کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا میرے پاس علم ہے, آپ اس علم کی پیروی کریے, میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا. دوسری بات کیا معلوم ہوئی, آپ کو سیدھا راستہ وہی دکھا سکتا ہے جس کے پاس علم ہے. جس کے پاس علم نہیں ہے وہ کسی گڈھے میں جا کر کے آپ کو لے گرے گا. ظاہر سی بات ہے, آپ کا پائلٹ یا آپ کا ڈرائیور اگر صحیح نہیں ہے اس کے پیچھے جائیں گے تو آپ کو منزل مقصود تک نہیں لے جا سکتا, وہ کسی گڈھے میں لے جا کر کے گرے گا. اسی چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضلوا فاضلوا, وہ خود گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو علم کی ہمیشہ پیروی ہونی چاہیے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا اثر باپ پر نہیں ہوا, اپنے قوم کے پاس نکل گئے اور زور و شور کے ساتھ پورے علل اعلان قوم کو سمجھانا شروع کیا اور ہر طریقے سے سمجھایا. سمجھانے کے جتنے طریقے ہو سکتے تھے سارے طریقوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا اور سمجھانے کی کوشش کی, لیکن قوم نہیں سمجھی اور اس کے نتیجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہر طریقے سے ستایا گیا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ان تمام آزمائشوں میں کامیاب نکل گئے. کامیاب نکلنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما, کہ میں آپ کو امام بنانے والا ہوں. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, کہ اے لوگو ابراہیم علیہ السلام کی جگہ کو مصلی بنا لو, وہاں جا کر کے نماز پڑھو. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا. یہ مقام خلت, یہ محبوبیت کا درجہ وہ درجہ ہے جو صرف دو شخصیتوں کو ملا ہے, ایک اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح سے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم بر رؤوف الرحیم. ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. محترم حضرات, ابھی تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آزمائش اور آپ کے امتحانات اور اس سے ملنے والے علم, ہدایات اور سبق کے تعلق سے ہم باتیں کر رہے تھے. اب اس کے علاوہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کئی آزمائشیں ہیں اور وہ اولاد کے تعلق سے ہیں. ہم تمامی لوگ جانتے ہیں اور جاننا بھی چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنی محنت اور کتنی دعاؤں کے بعد ایک بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا. اس بیٹے کو بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان کر دیا. مان لیجئے کہ ذبح کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. یہ تو اللہ کے فضل اور اللہ کی مہربانی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی قوت دیکھ کر کے اس چیز سے بچا لیا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام تو 100% تیار ہو گئے تھے اور بالکل کر ہی دیتے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی جان, آپ کا خون اور آپ کی محنت سے کوئی مطلب نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ہماری نیت اور ہمارے ارادے کو دیکھتا ہے کہ اگر انسان کا ارادہ پکا ہے نا, وہاں تک جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو روک لے گا, کوئی نہ کوئی صورت پیدا کر دے گا. جس طریقے سے استاد اسکول میں, مدرسوں میں پڑھاتا ہے, بچے سے کوئی تکلیف, کوئی غلطی ہو جاتی ہے, بچے سے اوپر ناراض ہو کر کے فٹک سے کہتا ہے کان پکڑ کے اٹھ بیٹھ کرو. ایک بچہ ہے فوراً کان پکڑ کے اٹھ بیٹھ کرتا ہے, ایک ہی مرتبہ میں کہتا بیٹھ جاؤ. لیکن ایک بچہ ہے جو ضد کرتا ہے نہیں ہم نہیں پکڑیں گے, اس کو 100 مرتبہ کرنا ہی پڑتا ہے یا 50 مرتبہ کرنا ہی پڑتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام قوت نیت اور ارادے کے صاف ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے اونچے مقام پر پہنچایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے, عمر کے آخری حصے میں پہنچ چکے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ رب حب لی من الصالحین, کہ اے اللہ تو مجھے
نیک اولاد عطا فرما۔ نیک اولاد کتنا محبوب ہوتا ہے، ہر شخص کی تمنا ہوتی ہے۔ اولاد حاصل کرنے کے لیے انسان کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے، ایمان اور توحید کی دولت سے بھی محروم ہو جاتا ہے، درگاہوں میں پہنچ جاتا ہے، باباؤں کے پاس پہنچ جاتا ہے، ملاؤں کے پاس پہنچ جاتا ہے، اماموں کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ وہ طاقت، وہ استطاعت جو صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، کسی اور کے پاس جو ہے سمجھنے لگتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام دیا تھا، اتنی طاقت دی تھی، اگر یہ اولاد پیدا کرنا انسان کے بس کی بات ہوتی تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام خود سے ایک اولاد نہیں بنا لیتے؟ لیکن نہیں، اتنے بڑے پیغمبر بھی مجبور ہیں اولاد کے لیے، صرف اللہ رب العالمین کے لیے محتاج ہیں کہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی آزمائش تھی، بڑھاپا ہو گیا، بوڑھے ہو گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب تک اولاد کی نعمت سے محروم رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا۔ اب بچہ پیدا ہوا، اولاد ہوئی، اب جو ہے اللہ رب العالمین کا حکم کیا ہوتا ہے، یہ جو کعبہ ہے وہاں پر جا کر کے آپ کو اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے آنا ہے۔ کیوں چھوڑ کر کے آنا ہے؟ یہ صرف اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ چھوڑ کر کے آتے ہیں، وہاں سے آپ کی بیوی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں کہتی ہیں، پوچھتی ہیں کیوں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، کیا بات ہے، کیا مقصد ہے؟ یہاں پر کوئی انسان نہیں، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، پانی کا کوئی نام و نشان نہیں، ایسی حالت میں کون چھوڑ کر کے کیسے جا رہے ہیں؟ فوراً دل میں خیال آیا یہ تو ایک نبی ہیں، شاید یہ اللہ کا حکم ہوگا۔ پوچھتے ہیں اللہ کا حکم ہے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہاں اللہ کا حکم ہے۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں کی زبان سے جو بات نکلی، اذا لا یضیعنا اللہ، تب اللہ تعالیٰ ہمیں برباد نہیں کرے۔ اللہ کا حکم ہے تو ہم برباد نہیں ہو سکتے، ہم محفوظ رہیں گے، صحیح سالم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن کریم کے اندر، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، اللہ سے ڈریے تو اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکلے گا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ رب العالمین پر جو بھروسہ کر لیتا ہے، اعتماد مکمل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ، اگر تم اللہ پر کما حقہ بھروسہ کر لو، توکل کر لو، تو تمہیں اسی طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ پرندے کے پاس کوئی بزنس نہیں، کوئی آفس نہیں، کوئی دکان نہیں، کوئی کھیت نہیں، کوئی مکان نہیں، صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو جائے، کیونکہ ان کا یقین ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ضرور پہنچائے گا۔ لیکن آج ہم ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بزنس نہیں کیا تو کیسے ہوگا، یہ حرام طریقہ نہیں کیا تو کیسے ہوگا، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جب تک ہم حرام طریقہ نہیں اپناتے ہمارا پیٹ نہیں بھرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے اوپر ہمارا بھروسہ ہی نہیں۔ آج دیکھیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں نے جب یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برباد نہیں کرے گا، پانی کا انتظام ہوتا ہے، کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے، لوگ آ جاتے ہیں، ان کی لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو جاتی ہے۔ آج جہاں پر پانی نہیں تھا وہ پوری دنیا کو پانی پلا رہے ہیں۔ تھوڑی سی کھجور لے کر کے پہنچے تھے، پوری دنیا والے وہاں کے کھجور کھا رہے ہیں، پوری دنیا والے وہاں جاتے ہیں، جہاں پر کوئی نہیں تھا پوری دنیا والے وہاں پر جاتے ہیں۔ دنیا کی کون سی نعمت ہے جو وہاں نہیں پہنچتی ہے؟ وہاں پہلے پہنچتی ہے، بعد میں دوسری جگہوں میں پہنچتی ہے۔ یہ سب اللہ رب العالمین کے اوپر توکل اور بھروسے کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ اس کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیں۔ تیار ہو گئے، ہاں قربان کر دیں گے، اللہ کا حکم ہے قربان کر دیں گے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ مانگ رہے ہیں تو دینا ہی ہے۔ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ہدایت کا نور، توحید کا نور، توحید کی طاقت، ایمان کی طاقت اگر دل کے اندر بیٹھ جائے، مضبوط ہو جائے، تو پھر انسان ہر چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ لیکن توحید کمزور ہے، ایمان کمزور ہے، ہدایت کا نور صحیح سے دل کے اندر نہیں بیٹھا ہے، تو ہم پھر منمانی کرنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض چیزوں پر ایمان رکھتے ہو، بعض چیزوں کو چھوڑ دیتے ہو۔ یہ تو یہود اور نصارہ جیسا ایمان ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب باپ اپنے بیٹے کو کاٹنے کے لیے تیار، ذبح کرنے کے لیے تیار، اور بیٹا اللہ کے راستے میں کٹنے کے لیے تیار، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر ایک لفظ استعمال کیا، فلما اسلما، جب دونوں تیار ہو گئے، اسلما یسلم اسلامن، مسلم ہو گئے، تیار ہو گئے۔ تو مسلم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ساری خواہشات کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیں گے، ورنہ پھر پکا مسلمان ہم نہیں ہو سکتے۔ جب دونوں باپ بیٹا تیار ہو گئے اور مکمل تیار ہو گئے،
اب کرنا ہی ہے، ذبح کرنا ہی ہے اور ایک ذبح ہونا ہی ہے، دونوں بالکل تیار ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ کا استعمال کیا، اسلما، دونوں تیار ہو گئے۔ تب جب ہم ساری چیزوں کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے تب ہمارے لیے یہ لفظ استعمال ہوگا، اسلما یسلم اسلامن، تب ہم جو ہے مسلم بن سکتے ہیں۔ یہ کچھ باتیں تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور آپ کے کیریکٹر، آپ کے زندگی کے تعلق سے ان تمام باتوں کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زندگی سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، کچھ دعائیں ہیں۔ ایک دوست ہیں، ان کی ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اور اسی طریقے سے ایک مصلی ہیں، ان کی لڑکی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے ایک بھائی ہیں، ان کے رشتہ دار میں کوئی گزر گیا، انہوں نے بھی دعا کی درخواست کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جتنے لوگ بھی گزر گئے ہمارے رشتہ داروں میں سے، ماں باپ میں سے، خاندان میں سے، رشتہ دار میں سے، جو لوگ بھی توحید پر جن کی موت ہوئی ہے، جن کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قبر کے اندر آسانی کا معاملہ فرمائے۔ الہ العالمین جو بھی پریشان ہے ان کی پریشانی کو تو دور فرما، جو بھی اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما، جو لوگ جھوٹے مقدمات میں پھنسے ان کے نکلنے کا راستہ پیدا فرما۔ الہ العالمین ہم لوگ جتنے بھی لوگ زندہ ہیں ایمان کی حالت میں رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔